قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڈیج۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قائد صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا گھر کے کونوں پر کی لگا کر گھر کا احسار کیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم قائد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قائد صاحب۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، علاج میں مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ جادو جنات کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ہر خیر کی خبر جو ہے وہ تمہیں پہنچا دی ہے اور ہر شر سے بچنے کے لیے تمہیں بتا دی ہے۔ کوئی ایسی خیر کی خبر نہیں رہ گئی جو میں نے تمہیں نہ بتائی ہو، اور کوئی ایسی شر کی خبر نہیں ہے جس سے میں نے نہ روکا ہو۔ یعنی ہر فائدے کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی اور ہر شر سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ جی، اب دیکھیں کہ جو حصار والا معاملہ ہے، یہ کیل گھروں میں لگا دینا، یہ اونٹ کی ہڈی رکھ دینا، یہ کڑے بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج پہن لینا، یہ کہاں سے ہم نے سیکھا ہے؟ جی ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے جی اونٹ کی ہڈی گھر میں دفنا دو تو جادو ختم ہو جائے گا۔ جی کیا ہے جی؟ یہ تجربہ ہے۔ ٹھیک، دوسرا آتا ہے جی کڑا پہن لو، یہ کڑا کیا ہے جی؟ یہ فلاں دربار سے لیا ہے، یا اس پر جی فلاں چیز پڑی ہے اور اس کو پہن لو اور تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ تیسرا آتا ہے جی کیل گھر میں لگا لو، یہ کیل فلاں دربار سے لیے گئے، یا گھر میں دفنا دو، کونوں میں دفنا دو یا کونوں میں لگا لو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تمہارے گھر میں جنات داخل نہیں ہو سکتے، حصار ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے معاملات نہیں تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جادو گھروں میں نہیں ہوتے تھے؟ جادو جنات کے مسائل نہیں ہوتے تھے؟ کیا گھروں میں جنات داخل نہیں ہوتے تھے؟ کیا گھروں میں جنات کی وجہ سے جو ہے وہ پریشانیاں، تکالیف، بیماریاں نہیں آتی تھی؟ واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابی جو ہے وہ گھر میں گئے اور سانپ کی شکل میں جن جو ہے وہ انہیں ملا اور انہوں نے قتل کیا اس کو، اس نے صحابی کو شہید کر دیا۔ تو مقابلے میں حالانکہ انہوں نے اس کو نیزہ مارا لیکن وہ شیطان جن تھا تو اس نے صحابی کو بھی قتل کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس طرح نہیں ماننا، اور طریقہ کار بتایا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس وقت بھی بہت سارے مسائل تھے، تو اگر اس طرح حصار ہوتا ہے تو یہ تو بہت آسان ہے۔ جی، پڑھائی ہمیں صبح بھی کرنی پڑتی ہے، شام کو بھی کرنی پڑتی ہے، سونے سے پہلے بھی کرنی پڑتی ہے، رات کو اگر آنکھ کھل جائے تو بھی کرنی پڑتی ہے، صبح بھی کرنی پڑتی ہے، صبح نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں، نمازوں کے بعد بھی کرنی پڑتی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہر نماز کے بعد پڑھنی پڑتی ہے۔ اتنی محنت کرتے ہیں تو ایک ہی بار میں کل لگا کر فارغ کیوں نہیں ہو جاتے؟ ایک ہی بار میں پڑھائی کر کے فارغ کیوں نہیں ہو جاتے؟ جی، اچھا، بعض بندے کہتے ہیں جی ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ کیل ہے اور یہ لے لو، اس پر فلاں آیتیں، فلاں صورتیں اتنی بار پڑھنی ہے اور پڑھ کے لگا دینا ہے۔ تو ہم نے لگائے تو ہمارے معاملات بہتر ہو گئے۔ دو چیزیں اس میں آتی ہیں۔ ایک، جو آپ کو پڑھائی بتائی گئی ہے، بسا اوقات مسئلہ ہی اتنا کا ہوتا ہے کہ آپ وہ پڑھائی کرتے تو اللہ کے فضل سے اس پڑھائی کرنے سے جو آپ نے کی ہے اس کی برکت سے جادو ختم ہو جاتا ہے، جنات کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ دوسرا، کیلوں سے جو کہتے حصار ہوتا ہے، جی جی، وہ غلط کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ بسا اوقات شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جیسے عبداللہ بن مسعود کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے جو تعویذ پہنا تھا تو ان کی آنکھوں کا درد چلا گیا، تو انہوں نے جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعویذ اتار کر پھینکا اور بیوی نے کہا جی میری بات سنیں، میں نے یہ پہنا ہے، میری درد ٹھیک ہو گئی، میری طبیعت ٹھیک ہو گئی، میرا جو درد تھا وہ ٹھیک ہو گیا، تو آپ نے یہ اتروا دیا۔ انہوں نے کہا اللہ کی بندی تو نے سمجھا ہی نہیں شیطان کی چال کو۔ شیطان خود آیا پہلے، اس نے تجھے بیمار کیا، پھر تجھے اس طرف لے گیا جو شرعی طریقہ علاج نہیں ہے، اور وہاں پر جا کر اس نے تیرے گلے میں تعویذ ڈلوایا۔ اس نے جس کے پاس تو دم کروانے کے لیے گئی اس نے تعویذ دیا اور تو نے پہن لیا۔ شیطان تجھ سے پیچھے ہٹ گیا تاکہ تیرا یقین اللہ سے ہٹ جائے اور تعویذ پر ہو جائے۔ ادھر بھی شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ اس کا یقین اللہ سے ہٹ جائے اور کلوں پر ہو جائے۔ فلاں دربار سے لے کر آیا تھا، فلاں مزار سے لے کر آیا تھا، فلاں بابے نے ڈوری دی ہے،
فلاں بابے نے کڑا دیا ہے، فلاں بابے نے کیل دی ہے، اور یہ پہننے سے میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک بندہ آیا، اس نے کڑا پہنا ہوا ہے، فرمایا کس لیے پہنا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے یہ فلاں بیماری سے بچنے کے لیے پہنا ہے، یا یہ پہننے سے وہ بیماری اثر انداز نہیں ہوتی۔ فرمایا اس کو اتار دو، یہ نہ ہو اس کے پہننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں اس بیماری میں پکا پکا مبتلا کر دے۔ دوسرا آیا، اس نے ڈوری پہنی ہوئی جس کو گرے لگی، فرمایا جو کوئی ڈوری رسی کچھ بھی لیتا ہے اس پر گرے لگاتا ہے وہ جادوگر ہے، جادو کرتا ہے۔ جو پہن لیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا ذمہ اس سے اٹھا لیتے ہیں کہ اب اس سے ہی تو نے شفا لینی، میں نے نہیں دینی۔ اب جو کیل لگانے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑے والے کو سمجھا دیا کہ اس کو اتار دے، ڈوری والے کو بتا دیا اس کو اتار دے، تعویذ والے کو بتا دیا اس میں شر ہے، خیر نہیں ہے، کیونکہ شیطان تمہارا یقین ان کیلوں پہ، ان کڑوں پہ، ان ڈوریوں پہ لگاتا ہے، ان تعویذوں پہ لگاتا ہے تاکہ میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے تاکہ اس کا یقین اس کیل پر ہو جائے کہ جب سے میں نے لگایا مجھے فائدہ ہو رہا ہے، میں بچ گیا ہوں۔ اس کا یقین جو ہے اللہ سے ہٹ جائے، اس کا یقین پڑھائی سے ہٹ جائے، یہ اللہ کی عبادت میں زیادہ نہ بڑھے تاکہ مجھے تکلیف نہ ہو۔ اس کا یقین انہی باتوں میں لگا رہے کہ کیل لگائے تھے، پھر کڑا پہنا تھا، پھر ڈوری پہنی تھی، پھر تعویذ پہنا تھا، پھر تعویذ لٹکائے تھے، پھر تعویذ پیے تھے، پھر تعویذ پانی میں ڈال کر جو ہے وہ چھڑکاؤ کیا تھا، انہی باتوں میں یہ لگا رہے، اصل طریقہ علاج کی طرف نہ آئے، اس لیے شیطان اس کو تھوڑا ریلیکس کر دیتے ہیں۔ اس کی حقیقت اگر کچھ ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا کے جاتے، تو یاد رکھیں اس طرح کا حصار جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصار بتایا ہے، سوال ہوتا ہے نا جی آپ اس سے منع کرتے تو پھر کریں کیا، بچیں کیسے؟ کوئی ایسا حصار بتائیں جس سے ہم محفوظ ہو جائیں، ہمارے گھر محفوظ ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا حصار، کریں، وہ کرنے سے ٹھیک ہو جائیں گے معاملات، کرنے سے تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ اور میں 3 راتوں تک 3 راتیں جس گھر میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی جائیں وہ گھر محفوظ ہو جاتا ہے، اس میں شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ گھر کا حصار ہے۔ پھر فرمایا جس گھر میں اذان دی جائے یا جس جگہ پر اذان دی جائے، فرمایا تمہیں محسوس ہوتا ہے نا کہیں شیطان ہے، کوئی چیز ہے، کوئی جن ہے، کوئی کچھ حرکت ہو رہی ہے، فرمایا اذان دے دو وہاں پہ، وہ جہاں تک آواز جائے گی وہاں تک بھاگ جائے گا۔ تو ایک طریقہ گھر کی حفاظت کے لیے آپ اذان دے سکتے چاروں کونوں میں۔ مثلا آپ سمجھتے ہیں کہ روز جادو ہو رہا ہے، روز جنات آ رہے ہیں، اس طرح کا معاملہ، اذان دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان دیتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان رات کو سونے سے پہلے وضو کرتا ہے اور آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں، نہ اس کو جن، نہ اس کو جادو، نہ اس کو کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی جن شیطان اس کو تنگ کرنے کے لیے آئے تو جو فرشتے حفاظت کے لیے آئے وہ اس کی طبیعت سیٹ کر دیتے ہیں۔ تیسرا طریقہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور میں جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے وہاں سے شیاطین کو نکال دیتے، دور ہو جاتے ہیں وہ شیطان۔ تو گھر میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کی جائے، پڑھی جائیں، کونوں میں پڑھی جائیں، تو بھی گھر میں جو بھی مطلب اگر کوئی مسئلہ مسائل ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ پڑھنے سے فرمایا جو بندہ رات کو 1 مرتبہ پڑھ لیتا ہے وہ ساری رات کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ یہ بندے کا گھر بھی محفوظ، یہ بندہ خود بھی محفوظ۔ حصار کس نے دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصار بتایا۔ آیت الکرسی پڑھنا، باوضو ہونا، آیت الکرسی پڑھنا، فرشتوں کی حفاظت ملے گی۔ سورۃ البقرہ کی آخر 2 آیات فرمایا جو پڑھ لیتا ہے وہ ساری رات کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو سورہ فلق ناس پڑھ لی، جس نے پڑھ لی ہر قسم کے شر سے دور کر دیا گیا، محفوظ ہو گیا وہ بندہ۔ اب حصار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، جو بندہ صبح پڑھ لیتا ہے شام تک محفوظ، جو شام کو پڑھ لیتا ہے صبح تک محفوظ۔ فرمایا گارنٹی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پڑھنے والا محفوظ ہو گیا۔ آپ توکل رکھیں، آپ تقوی رکھیں، توکل اور تقوی کے ساتھ پڑھیں، یقین آپ کا اتنا کامل ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس میں شک نہیں ہو سکتی، میرے گھر میں جن جادو کا مسئلہ ہو نہیں سکتا، میں نے یہ پڑھے ہیں، تو آپ پر مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ حصار انسان حصار مانگتے ہیں نا، اللہ نے قرآن مجید میں بتایا وَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں میں کڑا دوں گا، 2 کام کرو، وَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کفر کا انکار کر دو، اسلام پر ڈٹ جاؤ۔ وَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لے آؤ، ڈٹے رہنا ایمان پر، ایمان لے آؤ اللہ پر، اور کفر کا، طاغوت کا، ہر قسم کے شر کا، یہ جو کڑوں کا، تعویذوں کا، ڈوریوں کا، کیلوں کا، ان سب چیزوں کا انکار کر دو کہ میں نہیں مانتا، یہ طریقے غلط ہیں، اور اللہ پر ایمان لے آؤ۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا، اس کو ایسا کڑا دیا جاتا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں۔ وہ کڑا کیا ہے؟ وہ حصار ہے۔ بالکل اللہ نے قرآن میں حصار بتائیں، وہ کرے، وہ بہتر حصار ہے، نہ کہ یہ ٹوٹ کے اور کبھی اونٹ کی ہڈی لٹکا رہا ہے، کبھی تعویذ لٹکا رہا ہے، کبھی گاڑی کے آگے جوتیاں لٹکا رہا ہے، کبھی یہ جو ہے وہ کیل لگا رہا ہے گھر میں۔ تو اس طرح کے عمل کرنا یہ ہمارے اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتائے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ان میں کوئی فائدہ اور خیر نہیں ہے۔ ہاں بس اوقات شیطان جو ہے وہ ریلیکس کر دیتا ہے بندے کو تھوڑا، تاکہ اس کا یقین ان کیلوں پر، اس تعویذ پر، ان چیزوں پر ہی رہے اور مجھے یہ تنگ نہ کرے، اور وہ اس انسان کو پریشان کرتا رہتا ہے۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم